بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے بت شکن کے سلسلے کی 27ویں قسط حاضر ہے۔ باپ کی زبانی یہ نیا انکشاف سن کر محمود کا خون کھول اٹھا اور اس کے چہرے کی حالت متغیر ہو گئی۔ امیر سبکتگین نے ایک لمحے میں بیٹے کی بگڑتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی محمود کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، فرزند، تم اپنے پورے ہوش و حواس میں رہو گے۔ اگر تم پر جذباتیت غالب آ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے اس معاملے میں تمہیں صرف اس لیے رازدار بنایا ہے کہ تم سیاست کے نشیب و فراز سے باخبر ہو سکو۔ یہ تمہارے استقامت اور قوت برداشت کا امتحان ہے۔ تمہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے گوشت کے بجائے پتھر کا انسان بننا ہوگا۔ سردار تبریز ایک انتہائی سخت مزاج انسان ہے، اس لیے تمہیں بھی اپنے اعصاب کو برف بنانا ہوگا۔ اگر تم شعلے کی طرح بھڑکے تو دشمن موج آب بن کر تمہیں بجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں امیر معظم کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کروں گا، محمود نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، سپہ سالار ابو مسلم کی حرکات و سکنات پر بھی کڑی نظر رکھنا کہ وہ سردار تبریز کا بہت گہرا دوست ہے۔ امیر سبکتگین نے محمود کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا، میں کسی شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا کہ سردار تبریز اپنے خول سے باہر آ جائے۔ ابھی میرا حسن ظن قائم ہے اور میں ابھی تک اس خودغرض انسان کو اپنا دوست ہی سمجھتا ہوں۔ صورتحال کی سنگینی نے محمود کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے بہت غور و فکر کے بعد 10 بہترین شمشیر زنوں کا انتخاب کیا اور انہیں تفصیلی ہدایت دے کر نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ کر دیا۔ محمود بھی رات کے وقت بھیس بدل کر اپنے جاسوس سے ملا کرتا تھا، مگر ابھی تک سردار تبریز کی طرف سے کسی قسم کی کارروائی کا آغاز نہ ہوا تھا۔ سردار تبریز نے امیر سبکتگین کے پاس آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ والی غزنی کو اس کے طرز عمل سے شدید ذہنی اذیت پہنچ رہی تھی۔ وہ اکثر ملکہ غزنی سے کہا کرتا تھا، سردار تبریز نے اپنی دوستی کو حوث پر قربان کر دیا۔ ملکہ غزنی شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہتی، لوگوں کے جانے کا غم نہ کریں کہ وہ جانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ کیا کروں، برسوں کی رفاقت تھی، چند دنوں میں کیسے بھول جاؤں۔ سبکتگین کو ماضی کے کچھ مناظر شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ جو دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیتا تھا، وہ اس سے پوچھے کہ وہ رشتہ کہاں چلا گیا۔ امیر معظم، اس تکلیف دہ ذکر کو چھوڑیے اور خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا دوست بہت جلد بے نقاب ہو گیا۔ ملکہ غزنی نے انتہائی غم گسارانہ لہجے میں کہا، ہاں، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ سبکتگین نے اپنے کمرے میں آویزاں روشن فانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس ظاہری روشنی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر روشنی موجود نہ ہو۔ پھر کچھ دیر بعد خوابگاہ کی روشنیاں بجھا دی گئیں اور سبکتگین گہری نیند سو گیا۔ اسی رات امیر غزنی نے سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ سید امیر علی شاہ فرما رہے تھے، سبکتگین، اللہ نے تیرے پیروں کی زنجیریں تو کاٹ دی، مگر تو اپنے خالق کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ اب تو تیرے قدم آزاد ہیں، پھر تو غزنی سے نکل کر کیوں نہیں دیکھتا کہ بت پرست آپس میں کیا کیا مشورے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امیر سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد جب نیند کا اثر زائل ہوا تو امیر غزنی اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ سید امیر علی شاہ عالم خواب میں تشریف لائے تھے اور اس کی بے خبری پر تنبیہ کر رہے تھے۔ اسی دن امیر سبکتگین نے اپنے درباری امراء کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا۔ تمام بڑائیاں اور تمام ظاہری و باطنی اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ انسانی اندازوں سے بھی زیادہ قوی اور لازوال قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غزنی کے دور دیوار پر اللہ کی بے پناہ رحمت سایہ فگن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے سروں سے اس کی رحمت کا سایبان کھنچ جائے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور کشادہ دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور جو زندگی کے راستے میں تھک کر گر گئے ہیں انہیں اپنے طاقتور بازوؤں کا سہارا دے کر اٹھائیں، اور جن نادار لوگوں کے شکم بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں
ان پر اپنے اناج کے ذخیروں کے منہ کھول دیں، اور جن کے بوسیدہ لباسوں سے سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے ان کے جسموں کو ڈھانک دیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ان پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے راستے میں اپنی دولت سے میری معاونت کریں۔ افواج غزنی کو مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کثیر سرمایہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے آسودہ حال ساتھیوں کو باخبر کرتا ہوں کہ مملکت غزنی باطل قوتوں کی آنکھ میں کسی خار کی مانند کھٹک رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے اپنی جنگی مہم کا آغاز کروں۔ سردار تبریز بھی دربار میں موجود تھا۔ امیر سبکتگین کا خطبہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ امیر غزنی نے بھی سردار تبریز کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے کسی جھجک کے بغیر اپنی تقریر کو جاری رکھا، اور جو لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہیں ان سے میری درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ اس روش کو ترک کر دیں اور گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک کر دی گئیں کہ ان کے سرداروں امیروں نے گناہوں کی زندگی کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دست قضا اچانک نمودار ہو اور ہماری معصیت آلود زندگی کا خاتمہ کر دے، ہمیں خود اپنے اعمال کا احتساب کر لینا چاہیے۔ اہل غزنی خوب جانتے ہیں کہ یہاں رقص و سرور اور شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، مگر مجھے خبر ملی ہے کہ اب بھی کچھ بااثر لوگوں کی خلوتیں ان لعنتوں سے پاک نہیں ہیں۔ میں گزرے ہوئے کل کا ذکر نہیں کرتا، لیکن آج میری خواہش ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے کیف و نشاط کے نہال خانوں کو مسمار کر دیں اور ظاہر و باطن کو یک رنگ بنا لیں کہ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے اپنے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پھر ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، اگر کچھ لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہے تو میں ان سے معذرت نہیں کروں گا۔ یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ بدقسمتی سے جو لوگ اس طرز حیات کو پسند نہیں کرتے انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ غزنی کی حدود سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ میں خود ان کا احتساب کروں گا۔ اہل غزنی پر واضح ہے کہ یہ عمل احتساب کسی کو معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ میری اپنی ذات بھی اس عمل سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے دربار برخاست کر دیا۔ غزنی کی چند عیش پرست امیروں کو سبکتگین کا یہ خطبہ بہت برا لگا۔ سردار تبریز نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہم مشرب امیروں سے تنہائی میں ملا اور سبکتگین کے خلاف انتہائی نفرت انگیز تقریر کی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا اور ایک ایسے انسان کو منصب امارت تک پہنچا دیا جو حکمرانی کے نشے میں پاگل ہو کر ہماری ہی عزت و وقار کا دشمن بن گیا۔ وہ اول و آخر غلام دادا ثابت ہوا۔ ہم نے اپنے آئینی ہاتھوں سے اس کے پیروں کی زنجیریں کاٹ دی اور اب وہ ہمارے ہی سینوں کو اپنے غلیظ قدموں سے روم دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ وہ فطری طور پر ایک حاسد اور کم ظرف انسان ہے، اس لیے اس کی نظروں میں ہمارا مال و متاع اور معاشرتی رتبہ کھٹکتا ہے۔ وہ جہاد کے بہانے ہم سے ہمارا سرمایہ چھین لینا چاہتا ہے، پھر جب ہم بے سر ہو جائیں گے تو بھکاریوں کی طرح ہمیں غزنی کی گلیوں میں پھرائے گا۔ وہ خود ایک بھکاری نظام شاہ کا عقیدت مند ہے، اس لیے ہمیں بھی گداگری کا سبق پڑھا رہا ہے۔ یہی اس کا منصوبہ ہے اور یہی اس کی چال ہے۔ دوسرے عمرہ نے بہت غور سے سردار تبریز کی شرانگیز تقریر سنی اور اسبات میں اپنے سروں کو ہلانا شروع کر دیا۔ مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، سردار تبریز نے اپنے ہم نوا امیروں کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہماری عادتیں اور مزاج بدلنا چاہتا ہے نا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم اسے ہی بدل ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے ساتھی عمرہ کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ابھی اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، غزنی کے بااثر امیر ترکمان بن داؤد نے کہا۔ ابھی اس کے نئے اقدام کا انتظار کرو، اگر اس نے ہمارے گریبانوں پر دست درازی کی تو پھر ہم بھی اس کے لباس کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ مگر اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی امیر، سردار تبریز نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ تمہارے اندیشے بالکل درست ہیں، مگر پھر بھی ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، ترکمان بن داؤد نے کہا۔ میں سبکتگین سے نہیں، نظام شاہ کی روحانی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ جیسے ہی ترکمان بن داؤد کا جملہ ختم ہوا، کمرے میں سردار تبریز کا بلند قہقہا گونجا۔ تم کب سے روحانیت کے قائل ہو گئے ترکمان؟ سردار تبریز کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔
جس شخص کے جسم پر ایک لباس کے سوا برسوں تک دوسرا لباس نظر نہ آئے اور جسے سوکھی روٹیوں کے سوا کسی دوسری غذا کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اس کی روحانی طاقت ہی کیا؟ پھر بھی اگر تم نظام شاہ سے خوفزدہ ہو تو اس گداگر کو تو میں خود دیکھ لوں گا۔ آج کی تقریر کے بعد میں خود بھی سبکتگین کو پسند نہیں کرتا، لیکن اسے اقتدار سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ترکمان بن داؤد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ہم نظام شاہ کی روحانی طاقت کو نظر انداز بھی کر دیں تو فوجی طاقت کو کہاں سے لائیں گے؟ افواج غزنی مکمل طور پر سبکتگین کے زیر اثر ہے۔ آج کے بعد افواج غزنی پر اس کی کوئی گرفت باقی نہیں رہے گی۔ سردار تبریز نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم میرا بڑا گہرا دوست ہے۔ یہ کہتے کہتے سردار تبریز کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر نمایاں ہو گئی۔ سیاست میں دوستیوں پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا سردار تبریز، ترکمان بن داؤد نے رک رک کر کہا۔ میں جانتا ہوں سردار تبریز نے مضطرب انداز میں کرسی کے دائیں بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دوستی اس وقت زیادہ معتبر اور مستحکم ہو جاتی ہے جب کسی شخص کے گرد حرص و حوث کا حصار کھینچ دیا جائے۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے سردار؟ ترکمان بن داؤد نے چونک کر کہا، ہم سپہ سالار ابو مسلم کو حکمرانی کا خواب دکھائیں گے۔ سردار تبریز نے اپنے فتنہ انگیز منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جب ایک بار ابو مسلم کی آنکھیں اس لذت آمیز خواب سے آشنا ہو جائیں گی تو پھر اسے دنیا میں اقتدار کے سوا کوئی دوسرا منظر دکھائی نہ دے گا۔ تمام ہمنوا امیروں نے سردار تبریز کی بات بڑی حیرت سے سنی۔ اس طرح غزنی کا نیا حکمران کمزور بھی ہوگا اور ہمارا پابند بھی۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رس کر رہی تھی۔ دنیا میں تو وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں نا جنہیں بادشاہ گری کا فن آتا ہے۔ اب وقت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم سبکتگین کے قدموں کو نیچے سے غزنی کا تخت کھینچ لیں اور وہ پہلے کی طرح پتھریلی زمین پر تنہا کھڑا رہ جائے۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے سردار تبریز خاموش ہوا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وقت ہمیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ ہم اپنی حسرتوں کی لاش پر ماتم کر سکیں۔ سبکتگین کے خلاف سازش میں شریک ہونے والے تمام عمرا سردار تبریز کے منصوبے سے متفق تھے۔ بس ترکمان بن داؤد ہی کچھ ہراساں نظر آ رہا تھا اور اس خوف کی وجہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا۔ اہل سازش کے اجتماع رات گئے تک جاری رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی ان عمرہ کے دل و دماغ کی تاریکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ پرانی سے پرانی شراب لائی گئی اور بہت دیر تک سراہیوں اور ساغر گردش میں رہے۔ پھر سردار تبریز کی دعوت پر غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ ابو مسلم فطری طور پر ایک بہادر انسان تھا، اس کے ساتھ ہی اسے فنون حرب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے غزنی کے سابق حکمران فرید تگین نے ابو مسلم کو نائب سپہ سالار بنا دیا تھا، مگر جب فرید تگین نے خودکشی کر لی تو امیر سبکتگین نے اسے سپہ سالار بنا دیا اور آج وہی ابو مسلم سازشی عمرہ کے نرغے میں گھرا کھڑا تھا۔ آؤ ابو مسلم تم بھی پیو۔ مجلس سے فتنہ گری میں سالار غزنی کے داخل ہوتے ہی سردار تبریز نے کہا۔ ابو مسلم مسکرایا اور سردار تبریز کے قریبی کرسی پر بیٹھتے بولا، سردار خوب جانتے ہیں کہ میں ایک سپاہی ہوں اور ایک سپاہی ہر لمحے کے لیے حالت بے خودی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ محفل کیف و نشاط تمہارے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرے لیے؟ ابو مسلم نے چونک کر کہا، تمہارے بہتر مستقبل کی خوشی میں۔ سردار تبریز رک رک کر بول رہا تھا، دراصل یہ تمہارا جشن فتح ہے، اسی خوشی میں ہم بادہ و ساغر سے دل بہلا رہے ہیں۔ تم بھی چکر دیکھو، دنیا کی نعمت کیسی کیف انگیز ہے۔ میرا جشن فتح؟ سالار غزنی کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم نے طے کر لیا کہ آئندہ تم ہی سلطنت غزنی پر حکمرانی کرو گے۔ اچانک سردار تبریز کے لہجے میں وہی متکبرانہ رنگ لوٹ آیا۔ نہیں سردار، ابو مسلم فتح حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرے لیے موجودہ منصب ہی بہت ہے۔ بیٹھ جاؤ احمق انسان، بیٹھ جاؤ اور اپنے دوست کی بات غور سے سنو، سردار تبریز نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابو مسلم اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔
کیا تمہاری زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ تم موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہو، پھر ایک دن کسی بے آب و گیا صحرا میں لاوارثوں کی طرح قتل ہو جاؤ، اور اگر بے شمار زخم کھا کر زندہ بھی رہو تو تمہیں اس بے پناہ خدمت کے صلے میں کیا معاوضہ ملے گا؟ محض چند سکے۔ کیا تمہاری جانثاری اور سرفروشی کا یہی نام ہوگا؟ نہیں ابو مسلم، ہرگز نہیں۔ ایک سردار تبریز نے چیخ کر کہا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، یہ تمہاری بزدلی اور کم عقلی ہے۔ اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کر اپنا حق چھین لو، ورنہ یہ موسم دوبارہ نہیں آئے گا۔ تم ایک خوش نصیب سپاہی ہو کہ تمہیں ہم جیسے بادشاہ گھروں کی تائید حاصل ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے ان خوش نصیب لمحوں کو اپنے گرفت میں نہیں لیا تو پھر کسی دن وطن سے دور کسی ویران اور اجنبی محاذ پر قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہارے بیوی بچے انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے یا غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں گے۔ سردار تبریز نے ایک سپہ سالار کے انجام کا اس قدر بھیانک نقشہ کھینچا کہ ابو مسلم کے چہرے پر تو کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ حکمرانی کا خواب، عیش و عشرت سے بھرپور زندگی، تخت، کنیزیں، سلامی دیتے ہوئے فوجیوں کی قطاریں، رعایا کے جھکے ہوئے سر، ابو مسلم کے دماغ پر بیک وقت اتنے خیالات حملہ آور تھے کہ وہ تو بدحواس ہو گیا۔ اور کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے دوست سردار تبریز کا سر امیر سبکتگین کی تلوار کی زد پر ہے؟ سردار تبریز نے ابو مسلم کے اعصاب پر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ سالار غزنی نے ایک بار پھر چونک کر سردار تبریز کی طرف دیکھا۔ وہ احسان فراموش اپنے ان محسنوں کی جاگیریں ضبط کر کے انہیں زندان کے حوالے کر دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی عمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل تم نے اس کی تقریر نہیں سنی؟ ہمارے ہی سرمایہ کی طاقت نے اسے امیر بنایا اور اب وہ ہمیں ہی گداگروں کی صف میں کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا سردار۔ ابو مسلم کا ذہن غبار سے بھر گیا۔ ابھی امیر سبکتگین میری رضامندی کے بغیر آپ حضرات کو چھو بھی نہیں سکتے۔ آخر میں سالار غزنی ہوں، اس مملکت کا محافظ اعلیٰ۔ سردار تبریز نے محسوس کیا کہ پتھر آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ابو مسلم کے سلگتے ذہن کو شاطر لفظوں کی نئی آنچ دی۔ تمہاری مرضی ہی کیا ہے ابو مسلم، تم خود چند دنوں کے مہمان ہو۔ سالار غزنی کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کا عکس ابھرا، پھر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سردار؟ سبکتگین کا لڑکا محمود 16-17 سال کا ہو گیا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کے ذہن میں شکوک اور اندیشوں کی نئی چنگائی ڈالی۔ سبکتگین نے مجھ سے خود کہا ہے کہ 2 سال کی بات ہے، اس کے بعد محمود افواج غزنی کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ ابو مسلم گھبرا کر اپنی نشیز پر کھڑا ہو گیا۔ کیا میری خدمات کا یہی سلا ہے؟ دنیا کی یہی رسم ہے ابو مسلم کہ احمق و نادان مہرے بے خبری کے محاذ پر کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اب سیاست کی بساط پر تم بھی وہ بیکار مہرہ ہو جس کی سبکتگین کو کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی گردن کی طرف غور سے دیکھو، تمہیں امیر غزنی کی شمشیر جبر اپنی شیرک کے بہت قریب نظر آئے گی۔ میں تو صرف دوستی کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، ورنہ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے سالار غزنی کی طرف دیکھا۔ ابو مسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لو اسے پی لو، اب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ سردار تبریز نے شراب سے لبریز ایک ساغر ابو مسلم کی طرف بڑھایا۔ ابو مسلم نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جامع سرخ کی طرف بڑھایا۔ ان نعمتوں کی قدر کرو ابو مسلم۔ سردار تبریز کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز گونجی۔ اب تک تم انسانی خون پیتے رہے ہو، آج شراب کے چند قطرے بھی پی کر دیکھو کتنا مزہ آئے گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دونوں کی سرخی میں کیا فرق ہے۔ ابو مسلم نے سردار تبریز کے ہاتھوں سے جام لیا، پھر جھجکتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگے۔ تبریز اور دوسرے عمرہ کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا حافظ۔